السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یقیناً رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اور روزوں میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں، اور چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ انسان کی دعاؤں کو قبول کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم فرماتے ہیں کہ جہاں سورہ بقرہ میں روزے کے احکامات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، وہیں ان احکامات کے درمیان ہی اللہ تعالیٰ نے دعا کی آیت کا ذکر کیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں بے شک بڑا قریب ہوں ان سے، میں ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے۔ تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے اور میرے احکامات کو بجا لائے۔ تو یہ آپ دیکھیں، اہل علم فرماتے ہیں کہ رمضان کے مسائل کے درمیان ایک دعا کی آیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان، روزہ اور دعاؤں کا اس ایکویشن میں بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اور حدیث میں بھی ہم سنتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں ملتا ہے کہ روزے دار کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح افطار کے وقت روزے دار کی دعا یہ بھی سنی جاتی ہے۔ اگر ہم وجہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، ہم وجہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ روزوں میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی دعائیں بہت پسند ہے، خصوصی افطار کے ٹائم کی جو روزے دار کی دعا ہوتی ہے اس میں ایسی کوئی خاص بات ہے؟ تو اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ روزے دار میں ایسی کون سی بات ہوتی ہے کہ اس کی دعاؤں کو سنا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو اہل علم فرماتے ہیں کہ روزے دار اصل میں بڑا ایک ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، اس میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے ایک عاجزی اور انکساری چھائی ہوئی ہوتی ہے، ایک کمزور اور ضعیف سا ہوتا ہے، ایک فقر اور حاجت والی کیفیت بندے پر طاری ہوتی ہے۔ تو اس کیفیت میں جب وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کیفیت میں، یعنی فقر و فاقے اور حاجت سے، یعنی شدید حاجت سے نکلی ہوئی دل سے جو دعا نکلتی ہے ایک عاجز شخص سے، ایک عاجز شخص کے منہ سے، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سجدوں میں خوب دعائیں کیا کرو، کیونکہ سجدے میں بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے، زیادہ قریب ہوتا ہے، تو لائق ہے کہ اس کی دعاؤں کو سنا جائے۔ اب دیکھیں سجدے میں جو انسان کیفیت اختیار کرتا ہے وہ کون سی کیفیت ہوتی ہے؟ یعنی ایک عاجزی اور انکساری کی ایک لیول ہے، ایک ہائٹ ہے کہ انسان اپنے سب سے اعلیٰ جسم کے سب سے اعلیٰ حصے کو رب کے سامنے جھکا دیتا ہے اور ماتھا رب کے سامنے ٹیک دیتا ہے، اور اس حالت میں جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، یہ اس کی فقر و فاقے اور عاجزی اور انکساری کی علامت ہے۔ اسی لیے سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ عاجزی اور انکساری والی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اس کو رب سے قریب کر دیتی ہے اور اس کی دعائیں سنی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح روزے میں بھی ایک انسان کی عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، اور روزے میں بھی انسان جو ہے وہ اس طرح عاجزی اور انکساری دکھائے، فوراً سے روزے دار جب بھی دعا مانگتا ہے اس کو رونا بھی آ جاتا ہے، ایک عاجزی اور انکساری بھی آتی ہے، ایک درد مندانہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، فریادیں اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، شکوے شکایتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ ایک وہ موقع ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے اس حاجت کا اظہار کرتے ہوئے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو ہے وہ بندے کو دعا کرنی چاہیے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، میں نے ایک دن دعا مانگ لی اور 2 دن مانگ لی، 3 دن مانگ لی، اب میں رات کو روزوں میں افطار کے بعد میں اتنی کیا دعائیں مانگوں؟ سوال بندہ کرتا ہے، ایک شخص کے ذہن میں سوال آتا ہے، میں اتنی کیا دعائیں مانگوں؟ مطلب ایک میں آلریڈی مانگ چکا ہوں، میں کیا بار بار مانگوں؟ سوال جواب، جی ہاں، بار بار مانگیں، بار بار مانگیں۔ یہی تو ایک عاجزی اور انکساری اور فقر کی دلالت ہے۔ یعنی جب ایک فقیر ہوتا ہے، آپ دیکھیں فقیر کیسے مانگتا ہے، بار بار مانگتا رہتا ہے، ریپیٹڈلی تکرار کے ساتھ بار بار مانگتا رہتا ہے کہ کبھی تو دروازہ کھل جائے گا، کبھی تو جواب مل جائے گا۔ تو اسی طرح ایک انسان کو اگر ایک دعا تو بار 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 مانگتے رہے، انسان جو ہے وہ روزمرہ کی بنیاد پر اپنی جہنم سے آزادی اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا رہے کہ اللہ میری گردن کو جہنم سے آزاد کر دینا، جنت کی دعا کرتا رہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص سے پوچھتے ہیں کہ تو نماز میں کیا دعا مانگتا ہے، کیا کہتا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں تشہد کے بعد جو ہے وہ
میں اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. اور وَأَمَّا إِنِّي، اور آگے فرمایا کہ البتہ میں جو ہے لا احسن ما احسن دندنتک و دندنت معاذ، کہ میں اے نبی علیہ السلام آپ کی جیسی دعاؤں میں گنگناہٹ اور اس طریقے سے سٹرکچرڈ اور ایک فصیح اور بلیغ انداز سے ایک جامع الفاظ کے ساتھ میں ایسی دعائیں نہیں مانگ سکتا جیسے کہ آپ مانگتے ہیں اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگتے ہیں. تو میں تو بس سمپل سی اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. سمپل سی دعا ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حولہا ندندن، کہ اسی کے ارد گرد تو ہم بھی گنگناتے ہیں. یعنی ہماری جتنی بھی دعائیں ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر کی پناہ طلب کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے فتنوں کی پناہ طلب کرتے ہیں، فتنوں سے بچاؤ طلب کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے بہت ساری چیزیں خشوع خضوع طلب کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دل کی سختی سے پناہ مانگتے ہیں. یہ سب ہم جتنی بھی چیزیں مانگ رہے ہیں سب کا دار و مدار یہی ہے کہ ہمیں اصل میں جنت چاہیے اور جہنم سے بچنا ہے. تو حولہا ندندن، یعنی ہماری جتنی دعائیں جو ہیں ہماری جتنی دعائیں جو ہیں وہ اسی لیے ہیں، ہم بھی اسی لیے کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں انسان، سوال یہ تھا نا کہ انسان کیا مانگے، کیا مانگے انسان. تو جواب یہی ہے کہ انسان جو کچھ بھی مانگے اس کی تمام دعاؤں کی فاؤنڈیشن، دار و مدار، بنیاد جنت کا سوال اور جہنم سے بچ جانا. یہی وہ فلاح ہے، یہی وہ کامیابی ہے جس کو ہر مومن چاہتا ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ بلا شبہ کامیاب ہو گیا. تو ایک مومن کی نظر میں بس یہ ایک گول ہے، یہ ایک ویژن ہے، یہ ایک خواب ہے. اب ظاہر سی بات ہے وہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اس خواب کو پورا کرنے کے لیے مانگے گا. اب وہ کچھ بھی مانگ رہا ہے، وہ اولاد مانگ رہا ہے، وہ جو ہے وہ مال و دولت مانگ رہا ہے، وہ پریشانی سے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ میری پریشانیوں کو دور کر دے، وہ جو کچھ بھی مانگ رہا ہے سب کے سب بنیادی جو اس خواب کی سپورٹ میں کہ اللہ بس یہ سب کچھ میں اس لیے مانگنا کیونکہ میں زندہ ہی جنت کے سوال کے لیے ہوں، میرا مقصد ہی جنت میں داخلہ ہے اور جہنم سے آزادی ہے. تو ایک انسان جو ہوتا ہے نا دنیا مانگتا ہے لیکن دنیا کی حسنہ مانگتا ہے. آپ دیکھیں قرآن کی آیت کیا ہے کہ فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے دو کیٹیگری لوگوں کی بتائی ہے، 2 categories آف پیپل. پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگتی ہے، صرف دنیا. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ مجھے صرف دنیا دے دے. اللہ تعالیٰ فرماتے وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی پورشن نہیں ہے، کوئی آخرت میں ان کے لیے جنت وغیرہ نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو محض دنیا کے طلبگار ہیں. اچھا دوسری کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگتی لیکن دنیا کی حسنہ مانگتی ہے. پہلی کیٹیگری کیا تھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا، بس صرف دنیا چاہیے، اب وہ جیسی بھی ہو، حسنہ ہو، جو بھی ہو، مجھے دنیا چاہیے، کیونکہ ان کی نگاہ دنیا تک محدود ہوتی ہے. لیکن جو مومنین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اے اللہ میں دنیا کی حسنہ دے، اچھی دنیا. دنیا کا حسنہ کیا ہے؟ دنیا کی حسنہ وہ چیز ہے جو اس جنت کے گول کو سپورٹ کرے. ہر وہ دنیا، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے وہ بنگلہ ہو، جو بھی چیز ہو، وہ اس کے جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے جو کہ جنت ہے وہ اس کو سپورٹ کرے. اسی لیے وہ دعا کیا مانگ رہا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا میں دے، صرف دنیا نہیں چاہیے بلکہ دنیا کی حسنہ چاہیے، اور پھر آخرت کی بھی حسنہ چاہیے، اور آگ یعنی جہنم کی آگ سے پناہ چاہیے. تو یہ صحیح دعا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ یہ مانگے. جہاں انسان دنیا بھی بہت مانگتا ہے نا وہاں انسان کو چاہیے کہ یہ چیزیں بھی مانگے. یعنی دنیا مانگے تو اس غرض سے مانگے کہ آخرت کی نیت سے مانگے. تو یہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا مانگے. تو انسان کو چاہیے کہ جنت مانگے اور جہنم سے آزادی مانگے، اور جو کچھ بھی مانگ رہا اللہ تعالیٰ سے وہ اسی کے ارد گرد جو ہے وہ گھومنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں میں ایک للہیت پیدا کرے، صداقت پیدا کرے، اخلاص پیدا کرے، اور ہمیں دعا کی فقہ اور سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.